اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی ایک نشانی بیان فرمائی ہے۔ کوئی بندہ بھی چیک کرنا چاہتا ہے کہ میرے اندر ایمان کا لیول کیا ہے، میں ایمان والوں میں سے ہوں یا نہیں ہوں، تو کسی اور کے پاس جانے کے لیے، کسی اور سے چیک کرانے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بندہ خود ہی اپنا حال دیکھ کر کے اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی میرے بارے میں اس نشانی کو دیکھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میرے اندر ایمان کتنا ہے یا نہیں ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ میں اور بھی قرآن مجید کی کئی ساری آیات میں یہی نشانی بتلائی گئی ہے، اور وہ نشانی ہے یہ کلام پاک، کہ قرآن مجید کو سننا، قرآن مجید کو دیکھنا، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید کے ساتھ تعلق کا ہونا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ فرمایا قرآن پڑھا گیا، کسی اور نے پڑھا، میں نے سنا، میرے کانوں میں آواز پڑی، میں نے سمجھا کہ میرا اللہ اپنی کلام پاک میں کیا فرما رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ کی فرمائی ہوئی بات کو میں سمجھ رہا ہوں، تو بس میرے کانوں کے ذریعے سے یہ بات میرے دل تک پہنچے گی، میرے دماغ تک پہنچے گی، میرے دل میں، میرے دماغ میں جو ایمان ہے اس کے اندر گرمی پیدا ہوگی، اس گرمی کی وجہ سے وہ پسینہ آنسوں کی شکل میں آنکھوں سے ظاہر ہوگا۔ اگر میرے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر میرا ایمان ہے۔ قرآن کو سن کر کے آنسو آنا، قرآن کو سن کر کے خوف الہی کا طاری ہونا، قرآن کو سن کر کے محبت الہی میں رونا، قرآن کو سن کر کے اللہ تبارک و تعالی کی خشیت کا ایسا طاری ہونا کہ جس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسوں کا ظہور ہو۔ اور یہ بات قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر ہے کہ جب قرآن اترتا ہے تو فرمایا ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے، وزادتہم فیہ ایمانا، ان کے اندر ایمان بڑھتا ہے، ایمان کا اضافہ ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب الایمان کا جہاں عنوان قائم کیا ہے تو وہاں 7 سے زیادہ آیات کریمہ لائے ہیں جو اسی بات کو ثابت کرتی ہیں کہ ایمان والوں کا ایمان قرآن مجید کے پڑھنے سے، سننے سے اضافہ ہوتا ہے، اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ اور اس کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ ان کے جسم پر کپ کپی آتی ہے، ان کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، خشیت الہی، خوف الہی طاری ہو جاتا ہے کہ اللہ کا کلام، اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، اللہ کا کلام میرے کانوں میں پڑ رہا ہے، میرا دل، میرا دماغ اس کلام کے مفہوم کو سمجھ رہا ہے، اس کو ضبط کر رہا ہے، اس کا حامل بن رہا ہے۔ یہ وہ کلام پاک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، وہ اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ اپنی جگہ پر قائم نہ رہ سکتے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر جب وحی نازل ہوتی ہے تو اتنا بوجھ آتا ہے، اتنا وزن آتا ہے بظاہر کہ اگر میں اونٹنی پر سوار ہوتا ہوں تو اونٹنی کمر اس کی جھک جاتی ہے، ٹانگیں پھیلا دیتی ہے، حتیٰ کہ اونٹنی کو پسینہ آ جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جن کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ ایک نبی کو جنتی 40 مردوں کے برابر طاقت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وحی کے وقت پسینہ آ جاتا تھا، آپ کے پیشانی مبارک پر پسینہ نمودار ہو جاتا تھا،
اور ایک صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران کے اوپر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، میری ران پر اتنا بوجھ آیا کہ مجھے خطرہ ہوا، مجھے ڈر لگا کہ میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے۔ یہ ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم نے آپ پر جو وحی اتاری ہے، قرآن اتارا ہے، یہ ایک بھاری بھرکم کلام ہے۔ قولا ثقیلا، یہ ایک بھاری بھرکم کلام ہے، وزنی کلام ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ اگر یہ کلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں سے اندر جا کر کے، آپ کے دل مبارک میں جا کر کے دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یوں رحمت بن کے نہ نکلتا تو کوئی انسان کبھی تک زندگی بھر کلام کی تلاوت نہ کر سکتا۔ یہ اس لیے آسان ہو گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے، آپ کے دل مبارک سے، آپ کے دماغ مبارک سے ہو کر کے دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے۔ اس لیے فرمایا انا یسرنا القرآن للذکر، کہ ہم نے قرآن کو اب آسان کر دیا ہے، ہر انسان ہر حال میں قرآن پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، انسان کے علاوہ کوئی مخلوق بھی قرآن مجید کی کلام الہی ہونے کی حیثیت سے تلاوت پر قادر نہیں ہے۔ فرشتے بھی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، ان کا وظیفہ بھی یہ نہیں ہے سوائے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن مجید کو لانے اور پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ فرشتے بھی تلاوت قرآن پر قادر نہیں، ان کے اذکار، ان کے وظائف، ان کا کلام جو حدیث مبارک سے معلوم ہوتا ہے، ان کے مختلف اور وظیفے ہیں۔ تلاوت قرآن فرشتوں کا وظیفہ بالکل نہیں ہے۔ جنات قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک مسلمان نہ ہو جائے۔ ہاں، جو جن کلام پاک پر ایمان لائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، مسلمانوں میں شامل ہو جائے گا، اس کے بعد وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے، ورنہ قرآن کی تلاوت پر کوئی جن قادر۔ پتہ نہیں لوگوں نے کہا کیا بنایا ہوا ہے، قرآن کھلا رکھا کرو ورنہ شیطان پڑھتا ہے۔ بھئی شیطان قرآن سے بھاگتا ہے کہ شیطان قرآن کو پڑھتا ہے؟ اگر وہ پڑھتا ہوتا ہمیں بڑی خوشی ہوتی، ہم تو محنت کریں، اللہ کرے سارے شیطان مسلمان ہو جائیں، قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ تو بہرحال یہ الگ بات ہے، قرآن کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ ایک الگ ادب ہے قرآن کا، لیکن یہ وجہ نہیں ہے کہ شیطان پڑھتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعزاز انسان کو دیا اور وہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دیا ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب سنتے ہیں وہ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اس کلام پاک کو جو اترا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ کہیں قرآن میں یہ نہیں آتا کہ اذا سمعوا ما انزل الی الرسول کی جگہ پر القرآن، اذا سمعوا القرآن ما انزل کا لفظ، جبکہ تورات کا نام آتا ہے، انجیل کا نام آتا ہے، زبور کا نام آتا ہے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یوں اشارت، جو آپ کی طرف وہی اتری، اب جو آپ پر نازل کیا گیا اس میں حدیث مبارک کو شامل کرنا مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی جو قولیہ حدیث ہیں وہ بھی علم وحی ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے اعمال صادر ہوئے ہیں وہ بھی حدیث مبارک ہے، وہ بھی وحی ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی اور صحابی نے کوئی کام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، سمجھا، سنا، اس کے بعد بھی آپ خاموش رہے، اس میں کوئی اصلاح نہیں فرمائی کہ یوں غلط ہے یوں صحیح ہے، ترمیم نہیں فرمائی، کوئی تبدیلی کی بات نہیں کی، بس جو دیکھا فرمایا، خاموش رہے، تو یہ بھی علم وحی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ علماء سند کے لحاظ سے احادیث پر بحث کرتے ہیں، متن کے لحاظ سے حدیث پر کبھی کوئی عالم بحث نہیں کرتا۔ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا جو متن ہے، اس کے جو الفاظ ہیں، ان پر کسی عالم کی کوئی جرت نہیں ہے، نہ حق بنتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو زیر بحث لائے۔ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہاں
اس تک پہنچنے کے لیے جو واسطے ہیں، میرا استاد ہے، اس کا استاد ہے، ان کا استاد ہے، ان کا استاد ہے، جس کو ہم سند کہتے ہیں، اس پر بات ضرور ہوتی ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے، اس کا معیار کیا ہے، اس کا حافظہ، اس کی عدالت، اس کی ذہانت، اس کی بات بنانے میں، بات نقل کرنے میں اس کے اندر کیا کچھ صفات ہیں، یہ سند اس پر بات ضرور ہوتی ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا، اب جب سنتے ہیں وہ ایمان والے اس کو جو اتارا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو اب ایمان والوں کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے ترا اعینہم، دیکھتے ہیں آپ ان کی آنکھوں کو تفیض من الدمع، کہ وہ بہہ رہی ہوتی ہیں آنسوں سے۔ ادھر کلام پاک پڑھا جا رہا ہوتا ہے، ادھر ایمان والے پر اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے، ان کے ایمان کا جو واقعہ بنا، کئی مرتبہ آپ نے سنا کہ کافروں سے انعام طے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ننگی تلوار لے کے جا رہے ہیں۔ آگے ایک چرواہا کہتا ہے کہ کدھر جا رہے ہو؟ تیور بدلے ہوئے لگتے ہیں، آنکھوں سے سرخی میں خون لگتا ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو بتاتے ہیں جس زبان کی وجہ سے مکے کے گھر گھر میں جھگڑا ہے، گھر گھر میں مذہبی معاملہ ہے، کوئی کہتا ہے وہ مسلمان تو کوئی اور مذہب کا، فلاں ماں باپ کا لوگ مذہب چھوڑ رہے ہیں، میں اس زبان کو ہمیشہ کے لیے گم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اس ذات کو ہی ختم کر دوں گا۔ تو وہ چرواہ کہتا ہے ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تیری بہن جس کا نام فاطمہ ہے، جس نے تیری ماں کا دودھ پیا ہے، تیرے باپ کے نطفے سے پیدا ہوئی ہے، وہ مسلمان ہو چکی۔ اب وہ سیدھا اس کے گھر چلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ادھر اندر سے آواز آ رہی ہے۔ ان کو دیکھتے ہی انہوں نے وہ کلام کا جو لکھا ہوا جس چیز پر بھی تھا وہ بھی چھپا لیا، اور پڑھانے والا بتلانے والا جو صحابی تھا وہ بھی ایک طرف ہو گئے۔ اب انہوں نے تشدد کرنا شروع کیا، بتاؤ تم کیا کر رہے تھے؟ پہلے تو انہوں نے بات کو چھپانے کی کوشش کی، کیونکہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی تھی کہ دین کو، ایمان کو سحر اس طرح سے نہ کرو کہ ان کی اذیت ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ مسلمان کمزور ہیں، تھوڑے ہیں، لیکن جس وقت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ 2-3 تھپڑ مارے اپنی بہن کو، تو واقعے میں لکھا ہے کہ پھر اس بہن نے کہا ہے کہ اے میرے بھائی، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ، اگر تو اپنے کفر پر اتنا مصر ہے تو پھر میں ایمان لا چکی ہوں، اور میرا گھر والا بھی ایمان لا چکا ہے، جان لے سکتا ہے پر ایمان نہیں لے سکتا۔ پھر جب حضرت عمر نے فرمایا چلو مجھے بھی تو سناؤ وہ کلام، مجھے بھی تو بتاؤ وہ کیا پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے پہلے کہا کہ وہ کلام پاکوں کے لیے ہے، تو پہلے غسل کر مسلمان ہو، یا کم از کم زہری پاکی اختیار کر، پھر سنائیں گے۔ اب انہوں نے کلام سنایا تو کایا پلٹ گئی، سورۃ طٰہٰ کی کچھ آیات سنی تو اسی سے تبدیلی آئی۔ اب حضور کے دروازے پر گئے، لیکن تلوار لٹکا کے، تلوار لہرا کے نہیں، اب تلوار کو گلے سے لگا کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء وہاں حضور کی مجلس میں موجود تھے۔ لوگوں نے کہا کہ عمر آ رہا ہے، اسلحہ بھی ساتھ ہے، اور باتیں تو پہلے سن رہے تھے، ہو رہی تھی کہ شاید ارادہ کوئی اچھا نہ ہو۔ تو حضرت امیر حمزہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، آنے دیں، اگر اچھے ارادے سے آیا تو استقبال کریں گے، اگر کسی اور ارادے سے آیا تو پھر ہم بھی مقابلہ کریں گے۔ اور جب گئے تو جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانوں بیٹھے اور کلمہ پڑھا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اب اذان یوں چھپ کر کے نہیں ہوگی، اب عبادت نماز یوں چھپ کر کے نہیں ہوگی، اب کعبے میں ہوگی۔ تو بہرحال تبدیلی کس چیز سے آئی ہے؟ کس نے واز کیا ہے؟ صرف قرآن سنا ہے، صرف قرآن سنا، اور بھی جس وقت سنا اس وقت تک بھی اظہار اسلام نہیں کیا تھا، اظہار اسلام بعد میں کیا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کتنا قرآن سنتے ہیں، کتنا قرآن پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اندر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو بہرحال فرمایا کہ ان کا حال آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور کیوں بہیں گے آنسو؟ قرآن سن کر کے ان کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہیں گے؟ مما عرفوا من الحق،
اس وجہ سے قرآن میں جو حق ہے وہ اس کو جانتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ جانتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن کو پڑھو اور قرآن کو سمجھو، قرآن کے اندر غور کرو۔ قرآن کی زبان عربی ہے، خدا کے لیے عربی کو پڑھو، خدا کے لیے عربی کو سمجھو۔ جنتیوں کی زبان عربی ہونی ہے، جنت میں تم نے عربی بولنی ہے، اور قبر میں تم سے سوال جواب بھی عربی میں ہونا ہے۔ اور اگر عربی سے تمہیں کوئی بھی تعلق نہیں ہے تو پھر کیا بنے گا؟ کچھ تو کہ آپ نے سمجھو کہ اللہ کے قرآن کی زبان عربی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی، حدیث کی زبان عربی، جنتیوں کی زبان عربی۔ اس لیے فرمایا جنتیوں سے محبت کرو، ان عربیوں سے محبت کرو، ان تین وجہ سے کہ ان کی زبان خدا والی زبان ہے، ان کی زبان نبی والی زبان ہے، اور ان کی زبان جنتیوں والی زبان ہے، اس لیے عرب سے محبت کرو۔ تو فرمایا اس وجہ سے کہ عارف من الحق، جانتے ہیں وہ حق کو، اور قرآن سن کر کے کہتے وہ یہ ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، آمنا، ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، آپ ہمیں لکھ لیجئے گواہی دینے والوں میں سے۔ کس کی گواہی؟ جو دوسرے کلمے میں ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اللہ کی توحید کی گواہی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی۔ ہم گواہی دینے والے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ، خالق و مالک اکیلا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے رسول، نبی، پیغمبر، ہم اس کی گواہی دینے والے ہیں۔ آپ ہمیں اسی گواہی دینے والوں میں سے لکھ لیجئے۔ ہم اللہ کی توحید کی بھی گواہی دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔